کون پاکستانی خوش نہیں ہوگا، اسے اطمینان نہیں ہوگا کہ ہماری معیشت اور کاروبار میں بہتری نظر آ رہی ہے اور ٹھوس بنیادوں پر قائم ہو رہی ہے۔ اعداد و شمار، شواہد سب اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ معاشی استحکام کی متواتر مثبت خبریں آ رہی ہیں اور ادارہ شماریات کے مطابق جولائی سے نومبر تک ملک میں LSM یعنی بڑی صنعتی پیداوار میں 7.4% کی قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھرپور تیزی ہے۔ سٹاک مارکیٹ جو کہ معیشت کی، کاروبار کی عکاس ہوتی ہے، 33 ماہ کی بلند ترین سطح پر آج پہنچ گئی۔ آج انڈیکس نے 46,000 کی سطح عبور کی اور مارکیٹ 170 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 46,092 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے۔ اپریل 2018 میں آخری بار انڈیکس نے 46,000 پوائنٹس کا انڈیکس عبور کیا تھا۔ گویا 3 سال تک، لگ بھگ 3 سال کے بعد ہم اس سطح پہ پہنچے ہیں۔ ٹیکسٹائل، سیمنٹ، سٹیل، فرٹیلائزر، آٹو موبائل سیکٹر میں ریکارڈ پیداوار ہو رہی ہے، ریکارڈ سیلز ہو رہی ہے اور ریکارڈ ڈیمانڈ ہے۔ ان تمام شعبوں میں ہمیں ہر جانب نظر آ رہا ہے جو کہ معیشت کی مستحکم اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی رفتار کا اشارہ کر رہی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ حکومت نے سالانہ پلان کے تحت اس مالی سال LSM کے 2.5% تک سکڑنے کا اندازہ لگایا تھا، لیکن اس مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ یعنی کہ جولائی سے نومبر کے دوران فوڈ آئٹمز مینوفیکچرنگ میں 21% اضافہ ہو گیا، سیمنٹ کی پیداوار میں 13%، فرٹیلائزر پروڈکشن میں 6%، آٹوموبائل سیکٹر سے پیداوار میں 6% اضافہ، پیپر پروڈکٹ میں 10%، کیمیکل پروڈکشن میں 10%، فارماسیوٹیکل مصنوعات کی پیداوار میں 13% اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر نومبر میں بڑی صنعتی پیداوار میں مجموعی طور پہ 14.5% ریکارڈ کیا گیا ہے اضافہ۔ 12 سال میں کسی بھی ایک مہینے میں LSM کی یہ سب سے مثبت پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 1 جنوری کو ایک تقریب میں پیشن گوئی کی تھی، ان کی دعا بھی تھی۔ اللہ لگتا یہ ہے کہ اس کی کہیں نہ کہیں قبولیت ہے کہ 2021 پاکستان میں شاندار معاشی ترقی کا سال ہوگا۔ یہ جو 2021 ہے یہ انشاءاللہ وہ سال ہوگا جب کہ ہم گرو کریں گے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آج ایسا چل رہی ہے کہ بالکل کیپیسٹی پہ ہے۔ ایکسپورٹس ہماری باقی جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت بوم کر رہی ہے، سیمنٹ کی سیلز ریکارڈ پہ چلی گئی ہیں، تو پاکستان اب ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ پچھلے 2 ماہ کے دوران پاکستان کی ایکسپورٹس میں 18% اضافہ ہوا ہے، جبکہ بھارت کی ایکسپورٹ پہ 9% کمی ہوئی اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ تقریباً 6% کم ہو گئی۔ مشیر تجارت رزاق داؤد کا کہنا ہے کہ پچھلے مہینے ایکسپورٹس کی $2.35 رہی ہیں، جو دسمبر کے مہینے میں ہماری تاریخ کی بلند ترین ایکسپورٹس ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے مسلسل 7ویں مہینے بھی $2.25 ارب سے زائد ترسیلات بھیجی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر میں $2.43 ارب کی ترسیلات موصول ہوئی ہیں۔ یہ بھی حوصلہ افزا بات ہے کہ ملک میں ماہانہ مہنگائی کی شرح 22 ماہ کی کم ترین سطح پر ہے اور ادارہ شماریات کے مطابق پچھلے ماہ مہنگائی کی شرح 7.97% رہی، جبکہ دسمبر 2019 میں مہنگائی کی شرح 12.6% تھی۔ تقریباً $65 ارب کے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر بھی پوری قوت سے کام جاری ہے۔ سی پیک سے منسلک 9 صنعتی زونز موجودہ سال میں آباد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چین کے ساتھ کراس بارڈر آپٹک فائبر کیبل بچھانے کا کام بھی جاری ہے اور سی پیک کے تحت آزاد کشمیر میں $150 کروڑ سے آزاد پتن پن بجلی منصوبے نے بھارت میں کھلبلی مچا رکھی ہے۔ اس پروجیکٹ سے قومی گرڈ میں 700 میگا واٹ کا اضافہ ہوگا۔ مجموعی قومی پیداوار کے لحاظ سے، پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے، پاکستان میں اس حوالے سے جتنے بھی اشاریے ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں معاشی ترقی آگے بڑھ رہی ہے اور ٹھوس بنیادوں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ اس پورے موضوع پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم اسد عمر، وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسد عمر صاحب NCOC کے بھی سربراہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ کل آپ نے ٹویٹ بھی کی ہے اور آج ہر طرف سے اس کی گواہی ہے اور ماشاءاللہ اس پہ اطمینان کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، بڑی صنعتی پیداوار ہے، اس میں بہت ہی خوشگوار اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور حتیٰ کہ جو سرکاری اندازے تھے وہ بھی غلط ثابت ہوئے ہیں۔ اس انداز کی ہم نے معاشی ترقی اور معاشی پیداوار کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اسے تھوڑا سا ایکسپلین کریں تاکہ ایک عام پاکستانی اسے سمجھ سکے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کامران بھائی۔
کہ جو بڑی ہماری صنعتیں ہیں اس کی جو شرح نمو ہے جس رفتار سے وہ میں ترقی ہو رہی ہے وہ پچھلے چند ماہ سے ہمیں مسلسل بہتری نظر آ رہی تھی، اور جو 5 ماہ گزرے ہیں جولائی سے نومبر تک اس کے اندر تقریباً 7.5%، 7.4% زیادہ پیداوار ہوئی ہے بنسبت جو پچھلے سال کے وہ 5 ماہ تھے۔ لیکن نومبر کے مہینہ جو آیا ہے اس کے اندر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے اندازوں سے بھی ماشاءاللہ بہتر ریزلٹس آئے ہیں، اور 14.5% اضافہ ہوا ہے نومبر 2020 میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بنسبت نومبر 2019 کے، اور یہ جنوری 2008 کے بعد، یہ تقریباً 12 سال کے بعد کسی بھی ایک ماہ کے اندر اتنی زیادہ رفتار جو ہے وہ پیداوار کی بڑھنے کی ہمیں نظر آئی ہے بڑی صنعتوں کے اندر، تو بہت ہی خوش آئند ہے۔ اور دوسری اس کا جو پہلو ہے جو بہت خوش آئند ہے کہ وہ کوئی صرف 1 یا 2 سیکٹر نہیں ہے، جو 15 بڑے سیکٹر ہیں اس کے اندر 10 کے اندر ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے، پیداوار بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جہاں پہ ڈبل ڈیجٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی 10% سے بھی زیادہ اس کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے۔ تو براڈ بیس ریکوری ہے، ایک جامع ریکوری ہے، تمام صنعتیں جو ہیں یا زیادہ تر صنعتیں جو ہیں وہ ہمیں ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اب اور اس کے اندر مزید استحکام آتا چلا جائے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اسد عمر صاحب مگر یہ بتائیے گا کہ کیوں یہ 1 ماہ کا بلپ نہیں ہے، یہ کوئی 1 ماہ کا ماہانہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، اور کیوں انشاءاللہ یہ جو ہے یہ جو روش ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ٹریجیکٹری ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بہتر صنعتی پیداوار کی، یہ آگے قائم رہے گی؟ جی بالکل، دیکھیں یہ تو ظاہر نہیں کہا جا سکتا کہ ہر ماہ 14.5% اضافہ ہوگا، لیکن یہ 1 ماہ نہیں ہے جس کے اندر ایک دم سے ہمیں تیزی نظر آئی ہے۔ ہم نے جیسے کہا کہ اس سے پہلے بھی جو مجموعی طور پہ 5 ماہ جو گزرے ہیں اس کے اندر بھی ایک بڑی اچھی جو گروتھ کی ہمیں نظر آئی ہے 7.4%، اور ہر ماہ کے اندر ہمیں اس کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے 2%، 2%، 3% کی بہتری نظر آئی، پھر وہ 4%، پھر 5% پہ پہنچا، تو یہ مستقل ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں مختلف سیکٹرز کے ساتھ، ایکسپورٹ کی ظاہر ہے پہلے بہت بات کی گئی ہے، ٹیکسٹائل کے اندر اگر آپ اس کو ٹیکسٹائل انہوں سے پوچھیں تو ان کے آرڈر بک تو جون تک بھرے ہوئے، تو اس میں وہ تو ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں آپ کو پتا ہے آج کہ اگلے 6 ماہ جو ہیں وہ بھی اچھی ہمیں ایکسپورٹ نظر آتی رہیں گی۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے بھی سیکٹرز ہیں، گاڑیوں کا، آٹو موبائل کا آپ نے دیکھا تقریباً 45% کا اضافہ تھا نومبر کے مہینے کے اندر۔ فارماسیوٹیکل کے اندر بہت اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے، جان نظر آ رہی ہے، فرٹیلائزر بہت اچھی پرفارم کیا ہے۔ تو جو ہم نے، اور اس کی ایک وجہ جو بن رہی ہے ابھی سردیوں کے اندر، وہ حالانکہ بہت شور ہوا کہ وہ پتہ نہیں گیس کی کمی ہے ایٹسیٹرا، لیکن جتنی گیس کی قلت ہوا کرتی تھی پاکستان میں آج سے 5 سال 8 سال پہلے، اس سے بہتر اویلیبلٹی ہے، اور اس کی وجہ سے صنعت کا پہیہ بھی بہتر چل رہا ہے۔ لیکن کچھ اثرات ہوئے ہیں نا اسد صاحب کہ ابھی اس وقت کم از کم اس مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں انڈسٹریز پہ پریشر آیا ہے گیس کی کمی کی وجہ سے، گو کہ جو متعلقہ وزارت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو کیپٹیو پاور ہے ان کو پہلے سے بتایا گیا ہے، ان کے ایگریمنٹس میں ہے کہ سردیوں کے 3 مہینے میں اس میں تعطل رہے گا، اور مگر جس رفتار سے ہماری جو یہ پیداوار ہو رہی ہے، صنعتی پیداوار ہو رہی ہے ماشاءاللہ، ہمیں اتنی ہی انرجی اور اتنی ہی گیس بھی ہمیں چاہیے نا، اور اس کے لیے جتنا انفراسٹرکچر اس کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ یہ تو جتنی کیپیسٹی ہے ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ پیداوار ہو رہی ہے۔ جی بالکل، میں ایک اور آپ کو ساتھ ایک اعداد و شمار میں سے بتاتا ہوں۔ آج ہی کی میٹنگ کے اندر جو ہمیں بتایا جا رہا تھا، آپ کو اگر یاد ہو آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے جو ہے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا تھا، ہم نے بڑی محنت کر کے ایک پاور ڈویژن کے ساتھ کام کر کے ایک انڈسٹریل پیکیج، صنعتی پیکیج بجلی کی قیمتوں کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے، اور اس میں جو چھوٹی صنعتیں تھیں، ایس ایم ای سیکٹر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ سبسڈی بھی دی گئی اور 8 روپے یونٹ، اور جو بڑے بھی تھے ان کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ ابھی جتنی کنزمپشن کرتے ہیں اس سے بڑھائیں گے، اس میں اضافہ کریں گے تو وہ ایک بڑے اٹریکٹیو پرائس کے اوپر دیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر جو مجموعی طور پہ صنعت ہے، اب یہ ہم صرف ایکسپورٹ کی نہیں بات کریں، مجموعی طور پہ صنعت میں بجلی کی کھپت جو ہے اس میں 8.8% کا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ تیزی آ رہی ہے۔
تو وہ بھی ایک وجہ بنی ہے کہ وہ جو صنعتی پیکیج بجلی کی ایک بڑے اچھے نرخوں کے اوپر بجلی فراہم کی گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو صنعتی پیداوار ہے اس کے اندر تیزی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جو صنعتی پیداوار میں الحمدللہ اضافہ ہے اور یہ اکراس دا بورڈ نظر آ رہا ہے، ہمارے ملک کی مجموعی معاشی کاروباری صورتحال میں ایک عام پاکستانی کی کیفیت وہ کیسے اس کو محسوس کرے گا کہ الحمدللہ ہماری معاشی ترقی جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، مستحکم ہو رہی ہے، ایک عام پاکستانی اس کو کس انداز سے محسوس کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلا تو جو اس کا اثر ہے وہ تو ظاہر ہے نظر آیا، جو مزدور ہیں جو ان صنعتوں کے اندر کام کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا، خود آپ نے صنعتکاروں کی گواہی سنی کہ وہ شہر جہاں پر لاکھوں مزدور جو ہیں وہ اپنی روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور بالکل سریے کی قیمت کے اوپر انڈسٹری بک رہی تھی، وہاں پر اب وہ کہہ رہے ہیں شارٹیج ہوئی ہوئی ہے، تو لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا فوری طور پر انڈسٹریز کے اندر، ایک وہ اس کے اندر پہلو نظر آیا۔ دوسری، اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ترقی ہو رہی ہے رفتار میں صنعتوں کی پیداوار کے اندر، ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے افراط زر کم ہوتی گئی ہے اور اس میں بھی تواتر سے کمی نظر آئی ہے، اور جو سینسیٹیو پرائس انڈیکس ہے، یعنی وہ چیزیں جو روزمرہ استعمال کی ہوتی ہیں عوام کی، اس کی جو افراط زر کی سطح جو تھی وہ ایک آج سے کچھ سال پہلے کو 20% سے بھی اوپر تھی، وہ پچھلا جو آخری ہفتے کے اندر آیا تو اس میں 5.6% طرف رہ گیا ہے۔ تو مہنگائی جو ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جا رہا ہے، وزیر اعظم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے اس کے اوپر، اور ساتھ ہی یہ کنسٹرکشن اور ٹیکسٹائل اور یہ جتنے باقی جو اقدامات کرتے رہے ہیں ایکسپورٹ کے اندر، انڈسٹریل پیکیج، اس کی وجہ سے روزگار کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اب آپ کو اس کے بیک کے اوپر سرمایہ کاری بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو لوگوں کی زندگی کے اندر یہی دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا مجھے روزگار مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اور مہنگائی کتنی ہے، دونوں طرف سے اچھی خبر آ رہی ہے۔ اور جب روزگار زیادہ ہوتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً تنخواہوں میں بھی اضافہ محسوس ہوتا ہے نا، پھر اس کے جو اس کی انکم ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور اسی طریقے سے کیونکہ وہ لیکوڈیٹی مارکیٹ کے اندر زیادہ آ رہی ہے، کل ہمیں ایگریکلچر کی ہم وہ دیکھ رہے تھے، اس کے اندر جو کپاس کی فصل ہے وہ تو خیر بہت ہی ایک خاص طور پہ سندھ کے اندر جو ہوا ہے وہ بہت اچھی خبر وہاں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہے ایک بڑا اچھا انڈیکیٹر ہوتا ہے، اور یہ اگر آپ کو یاد ہو آج سے کچھ 15 سال پہلے جب پاکستان میں بڑی معیشت کے اندر تیزی آئی تھی، تو وہ جو پٹے پہ زمین لی جاتی ہے یا لیز کے اوپر زمین لی جاتی ہے زراعت کے پرپز کے لیے، اس کے ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے، اور وہ ایک بہت اچھا انڈیکیٹر ہے کہ اس کا مطلب کسان جو ہے وہ زیادہ پیسہ بنا سک رہا ہے، اس لیے وہ لیز کے لیے زیادہ ریٹ دینے کو تیار ہے، اور جب وہ زمین کے لیے لیز کے لیے زیادہ پیسہ دیتا ہے تو اس کو جو دیہڑی دار مزدور ہے اس کو بھی بہتر اس کے لیے اجرت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم یہاں پر بات کر رہے تھے اسلام آباد کے اندر کہ وہ 2-3 علاقے ہیں جہاں پہ صبح لوگ آ کے دیہڑی دار کھڑے ہوتے ہیں، تو آج سے چند ماہ پہلے، اس وقت خیر کووڈ کی وجہ سے بہت مشکل حالات ہیں، لوگ وہاں کھڑے ہوتے تھے، ان کو کوئی لے جاتا نہیں تھا، آج جو ہے وہ صبح آگے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دم سے ان کو روزگار مل جاتا ہے، ان کو دیہڑی مل جاتی ہے۔ اسد عمر صاحب، ایک چھوٹا سا ہمیں وقفہ لینا ہے، مجھے واپس آؤں گا اور مختلف موضوعات پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے، خاص طور پہ براہ راست آپ کی ذمہ داری میں ہے سی پیک کے منصوبے 2021 جو ہے سی پیک کے صنعتی زونز کے حوالے سے، صنعتوں کے قیام کے حوالے سے بہت اہم ہوگا، یہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔